پیوند لگا لباس پہن کر پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اور دو بول بولنے کیا تھے وہ، نڈر ہو کر. آج امریکہ اور ایک رشیا تو قوت ہم نے تباہ کر دی، پاکستان نے اس کو تباہ کیا نا امریکہ کی ہیلپ کے ساتھ، ہاں جی، افغانیوں میں ساتھ مل کے. اب ایک پورا بدماش ایک ہی ہے پوری دنیا میں، کون ہے وہ؟ امریکہ. ٹھیک ہے. اب اس کا کہنا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں امریکہ ایک سوئی جو گری ہے نا زمین پر تاریکی میں اس کو بھی دیکھ سکتا ہوں. یہ امریکہ کا کہنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم تصور کرتے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کیا ہے چیز کہ انسان کے اندر ہے بھی یہ چیزیں. اچھا جو میں ایران اور ایک اٹلی، ایک کیسر و کسرا، دو ملک تھے اس وقت جو بدماش ملک تھے، سپر پاور جو گنی جاتی تھی اس وقت. ہمارا حکمران صرف دو جملے کہہ کے بھیجتا تھا، جانا ہے ان کے دربار میں، جا کہنا ہے بادشاہوں کے دربار میں. وہ ڈکٹیٹر ہوتے، وہ ایمپرر تھے جن کو شہنشاہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. ایمپرر ہوتے، ان کو جا کے دو جملے جا کے بول رہے ہیں، بھائی اسلام قبول کر لو اور ہمارے بھائی بن جاؤ، اور دوسری آپشن نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جب وفد بھیجا یہاں سے عراق سے، حضرت عبداللہ نامی ایک صحابی رسول تھے جو سپہ سالار تھے لشکر کے، کیونکہ ایران پر اٹیک کرنا تھا. تو اس وقت تھا یزدگرد جو خسرو پرویز کا پوتا تھا، یزدگرد تھا اس وقت بیٹھا ہوا. اس کے دربار میں سیدنا عمر فاروق کے دور میں آگے جو لشکر بھیجا تھا عراق سے، دریائے دجلہ تھا یا دریائے فرات تھا درمیان میں، تو وہ کراس کر کے، دریا کراس کر کے ایران پر اٹیک کرنا تھا. اچھا پہلے انہوں نے ان کو اٹیک کرنے سے پہلے جو وفد، اسلامک وفد ہوتا تھا، وہ جا کے کہتا تھا کہ آپ ہمارے بھائی بن جو اسلام قبول کر لو. بادشاہوں کو جب پیغام، کن کو؟ بادشاہوں کو. یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ کوئی سپر پاور ہے. اچھا ان کو پیغام بھیجا سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں. کس نے پیغام بھیجا؟ حضرت عبداللہ نامی ایک صحابی تھے عراق میں، جن کی ڈیوٹی تھی جنہوں نے اٹیک کرنا تھا ایران پر. بھیجا ان کو، تو وفد کو جاؤ کے بھی پیغام دو جا کے. تو وہ بادشاہ جو ایرانی بادشاہ ہوتا تھا، آج بھی ایران کے پاس بہت سونا ہے، ہیرے جواہرات ایران کے بعد آج بھی بہت، اس لیے اس کی سروائیول کا مسئلہ نا، اس پر کتنی پابندیاں لگی ہیں اور کتنی امبارگوز یا سینکشنز لگی ہیں نا، امریکہ نے لگائی ہیں. ان کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ وہ چل رہے ہیں، وہ اپنے پوائنٹ پر اپنے فوکس کرتے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی ڈر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. لیڈر مضبوط ہو تو پھر سب کچھ. اگر لیڈر شیر ہے نا بھیڑ بکریوں کا، تو شیر ان کو ایک وائلنٹ واریئرز بنا دیتا ہے، بھیڑ بکریوں کو بھی. یاد رکھنا، جو شیر، اگر شیر ہو، سمجھ رہے میری، یہ میں ایک سمبالکلی، علامتی طور پر ایک بات کروں، میٹافوریکلی، اگر شیر بھیڑ بکریوں کا لیڈر ہے تو وہ بھیڑ بکریوں کو بھی زبردست قسم کے جنگجو بنا دیتا ہے. لیڈر جو ہے نا وہ مضبوط پٹھوں کا ہونا چاہیے، وہ نڈار ہونا چاہیے. اس کا وہ ایمان جو ہے نا، جو آپ جو ارطغرل دیکھ رہے ہو، ارطغرل غازی، ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہے ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں. اچھا تو وہ وفد جب ایک جو ایران کے دربار میں گیا، تو جو وہ بادشاہ ہوتا تھا نا، زیورات سے لدا بھرا اپنی چیئر پہ بیٹھا ہوتا تھا، اس کا حکم چلتا تھا. جیسے چائنیز ایمپرر تھے، شہنشاہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے دربار میں جا گئے تو جا کے اس کو پیغام دیا، بادشاہ کو پیغام دے رہے ہو جی، یہ اسلامی وفد آیا ہے جی، کیا حکم ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ہم اسلام قبول کر لو اور ہمارے بھائی بن جاؤ. انہوں نے بولا اگر نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جو، ہمارے خلیفہ کا حکم ہے، تو نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جو. وہ بادشاہ جناب وہ لال پیلا غصے میں آ گیا. وہ کہتا ہے وہ میرے ہی دربار میں مجھے دھمکی. اس نے بولا کہ مٹی کے گڑھے لے کے نا بھر کے ان دونوں تینوں کے سر پر رکھو، ان کو جلدی سے دھکا دے کے باہر نکالو میرے دربار سے. اگر مجھے سفارتی قوانین کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا. سن رہے ہیں؟ اچھا انہوں نے جناب کیا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے لا کے مٹی کے گڑھے ان کے سروں پہ رکھے، اور اسلامی وفد جو تھے صحابہ رسول وہ باہر نکالا. وہ آئے، واپس آئے، تو آ کے تو ان کو حضرت عبداللہ کو آ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بنائے، ہمارے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا. ہم نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. انہوں نے تو اپنی مٹی، اپنی زمین خود ہمارے حوالے کر دیا یار، مٹی علامتی طور پر، دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو.
اس نے بادشاہ نے تو خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی سلطنت اپنی زمین ہمارے حوالے کر دیا. جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سن رہے ہو؟ لشکر تیار ہو گیا, نکلنے لگے. دیکھو میں سیلف ڈسکوری کی بات کر رہا ہوں, اور جو لوگ سمجھتے ہیں نا ایک ماسٹر فورس ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے, ماسٹر فورس, وہ قوت جو ہے کائناتی, جو سب سے بڑی قوت جو آپ کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے, جس کو آپ استعمال ہی نہیں کرتے, اس کی میں بات کر رہا ہوں ابھی. اور سیلف ڈسکوری کے حوالے سے اور لا آف اٹریکشن کے حوالے سے, یہ دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, لا آف اٹریکشن اور سیلف ڈسکوری جو ہے, یہ آج کا جو سبجیکٹ ہے. اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جب لشکر نکلا جنگ کے لیے, اپنے گھوڑے پکڑے, آگے کیا آ گیا؟ دریا آ گیا. کیا آ گیا؟ سن رہے ہو؟ دریا آ گیا. انہوں نے بولا, فوج کہنے لگی حضور آگے تو دریا تھا, ہم نے کیسے گزرنا ہے؟ جو سپا سلار تھا حضرت عبداللہ, وہ اترے, نظر ماری ہے دریا پر. انہوں نے کہا دریا کے اندر گھوڑے ڈال دو, مت دیکھو, جلدی کرو. جنہیں دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دیے دریا کے. پھر کیا ہوا؟ دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کون کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال. وہ دریا ہی زمین بن گیا تھا, تو اس طرح جا رہے تھے پانی کی سطح پر کہ دیکھنے والی ایرانی فوج جو تھی وہ دیکھ رہی تھی. وہ کہہ رہے, وہ کہتے ہیں او دیو آمد, وہ کہتے ہیں دیو آ رہے ہیں, وہ بھاگو بھاگو. وہ جناب اپنا جو بارڈر تھا وہ فوج بھاگ گئی چھوڑ کے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح ایران پر اٹیک ہوا, بغیر جنگ کے ایران کو فتح کیا. مصر بھی اسی طرح بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا, اور ایران بھی. ان کا ایک یقین تھا, ایک بلیف تھا, ایک سیلف کانفیڈنس تھا. وہ لوگ لا آف اٹریکشن پہ کام کرتے تھے. ان کی سیلف ڈسکوری تھی کہ ہمارے ساتھ ایک قوت ہے ہر وقت جس کا سہارا لیتے ہیں. جنگل ہیں, بیاں باں ہیں, پہاڑ ہیں, جہاں بھی ہیں, اسلامی لشکر گھس جاتا تھا. چڑھتے تھے, دوڑ پڑتے تھے, چڑھ پڑتے تھے دشمن کے اوپر, اور دشمن کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے سیلف ڈسکوری, اپنے اندر کی قوت. سمجھ رہے ہو؟ اچھا دوسرا دیکھو, شیر دیکھو. شیر ہے نا, زمین پر سب سے دا ہیویئر, دا مائٹیسٹ, دا موسٹ پاورفل جانور کون سا ہے؟ نہیں, ہاتھی. سب سے وزن میں اور سب سے لمبا جانور کون سا ہے؟ وہ شریف جانور زرافہ. اب کون سی چیز ہے جو شیر کو ڈسٹنگوش یا ممتاز کرتی ہے باقی جانوروں پر اوپر؟ کیونکہ دا اینیمل کنگڈم میں ایک لائن ہے جو ان کا ایک کنگ ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں کنگ ہوں. اچھا, اس کے اندر یہ سینس موجود ہے کہ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں. وہ سردار ہے نا, وہ سید کو سردار کہتے ہیں نا, اس لیے آپ لوگ سادات خاندان کی عزت کرتے ہو نا. سید ہے وہ جنگل کا, وہ مطلب بادشاہ ہے. یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ہے جس کے اندر جس نے ایک سیلف کانفیڈنس بلیف پیدا کیا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ سارے میرے متحد ہیں. تو فیئر جو ہے نا, خوف, فیئر فرائٹ یا فیئر جو ہے, اس کی ایک دہشت بھی ہے, خوفیہ. وہ ایک فیئر کہتے ہیں کمپنی کے اندر ایک ریسپیکٹ کو. کمپنی کے اندر جو آپ دیکھتے ہو, یا کوئی استاد آ گیا یا مینیجر آ گیا تو آپ الرٹ ہو جاتے ہو. یہ کہتے ہیں یہ ایک احترام ہے, ٹھیک ہے. تو جانور بھی احترام کرتے ہیں اس کی سلطنت کا. تو پرندوں کی دنیا میں کون آ گیا؟ شاہین, ایگل, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر اللہ رب العزت نے ٹیلنٹ رکھا ہے, جس کے وہ اپنا ٹیلنٹ استعمال کرتا ہے نا, کیا ہے؟ آسمان کی بلندیوں پر اڑتا ہے. اور بھائی یہ سیلف ڈسکوری ہے, جس کو پتہ ہے اپنے پار پھیلاتا ہے. یہ اتنے جو ہے نا, یہ میرے بازو جتنے پھیلے ہوئے ہیں, شاید اس سے بھی اس کا ایک پار ہوتا ہے. وہ چیلنجز کا سامنا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک سینس رکھی ہے کہ وہ طوفانوں سے, پہاڑوں سے نہیں ڈرتا, بادلوں سے, طوفانوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا. وہ کیونکہ وہ بادلوں سے, طوفانوں کی بلندیوں سے پر اڑتا ہے.